اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ القدیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وہ باکس بھی لاتے تو لگا لو، جوائنٹ کر دو اس کو، شہباز کے پاس سے لا لو، آواز بھی صحیح ہوتی۔ سامعین کرام، عزیزان گرامی، برادران طریقت، برادران اسلام، آج کا دن ہمارے لیے، خاص طور پر میرے لیے، بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے گزشتہ 30 برسوں میں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مثنوی کا درس دیا ہے، اور ایک اہم ترین بات آپ سے میں گوش گزار کروں، پھر میں درس کی طرف آ جاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج اولیاء کے امام حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا نام نامی اسم گرامی سید علی حجویری الغزنوی الجلابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی کتاب کشف المحجوب علم تصوف میں، فن تصوف میں لکھی جانے والی فارسی زبان میں سب سے پہلی کتاب ہے۔ تمام ہندوستان میں، پڑوسی پاکستان میں، ادھر افغانستان میں، ایران میں، سینٹرل ایشیا میں گزشتہ صدیوں میں مثنوی مولانا روم کے علاوہ جس کتاب کا درس کثرت سے دیا جاتا تھا وہ کشف المحجوب ہے۔ اس صدی میں یہ ہوا کہ کشف المحجوب کا درس رفتہ رفتہ کم ہو گیا، بلکہ اب کہاں ہوتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں۔ ہندوستان کی یونیورسٹیز میں، جن میں سینٹرل یونیورسٹیز، اسٹیٹ یونیورسٹیز شامل ہیں، ان یونیورسٹیوں میں جہاں فارسی ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں پر تصوف کا ایک مستقل ایک پیپر ہوتا ہے، لیکن اس تصوف کے پیپر میں تصوف پر کمنٹری پڑھائی جاتی ہے۔ تصوف کا آغاز، ارتقاء، اس کی کتابیں اور اس پر تبصرہ، صوفیہ کے جو ٹرینڈس رہے ہیں، تزکیہ نفس کے سلسلے میں کس نے کیا طریقہ اپنایا ہے، اور اس کی لٹریری حیثیت سے کتابوں کو دیکھا جاتا ہے، ان کی ادبی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے، اور اس پر کمنٹریز پڑھائی جاتے ہیں۔ لیکن ٹیکسچوئل اسٹڈی تصوف کی کتابوں کی نہیں ہے۔ جس زمانے میں نے
عثمانیہ یونیورسٹی جو دنیا کی شعراء آفاق یونیورسٹی ہے، جس کا اردو میڈیم تھا پہلے، اس میں تصوف کا پیپر شروع سے ہی رہا، لیکن ٹیکسچوئل اسٹڈی نہیں تھی۔ میں بورڈ آف اسٹڈیز کا چیئرمین بننے کے بعد میں نے تصوف کے کتابوں کی جو سلسلہ وار فارسی میں ہیں ان کی ٹیکسچوئل اسٹڈی کو شامل کیا۔ ادب کی کتابوں میں بھی ادب کا ایک شروع سے آخر تک ایک خاکہ اور ہسٹری آف لٹریچر پڑھائی جاتی، اور بہت کم شاعری کا تو البتہ مواد پڑھایا جاتا تھا، جیسے غزلیں ہیں، قصیدے ہیں، حمد ہے، اور تاریخی جو کتابیں ہیں، مثنویاں ہیں، وہ کچھ پڑھائی جاتی ہیں۔ لیکن ٹیکسچوئل اسٹڈی پروز کی اس میں نہیں ہوتی تھی، بعض جگہ رہی ہے۔ میں نے پروز کا ٹیکسچوئل اسٹڈی کو بھی شامل کیا، پوئٹری کو بھی شامل کیا، ابتدائی دور سے لے کر آج تک۔ پہلے بادشاہوں کے دور کے لحاظ سے لٹریچر کو تقسیم کیا جاتا تھا، میں نے صدیوں کے لحاظ سے تقسیم کر دیا، ایران سے ہوتے ہوئے قدیم فارسی دری سے لے کر ایرانی فارسی، پھر اس کے بعد میں ہندوستانی فارسی، وہاں کا اسٹائل، بات کا اسٹائل، اسکول آف تھاٹس، وہ بحث کرتے کرتے یہاں تک کہ ہندوستان میں فارسی، ہندوستان سے مراد شمالی ہندوستان میں، اس کے بعد دکن میں فارسی، دکن کے بعد یہاں کے تمام علاقوں تک ہم نے اس کو کور کیا ہے۔ تو اس ضمن میں تصوف کا جو اسٹڈی رہی ہے، ہم نے اس کو کشف المحجوب کو بھی شامل کیا۔ کشف المحجوب کے بعض چیپٹرز تو کمپلیٹ چیپٹرز رکھنے پڑے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک جس فن میں جو کتاب لکھی گئی ہے، اس کتاب کو پڑھے بغیر صرف لوگوں کی کمنٹری پڑھنے سے نہ تو مصنف کو پہچانا جا سکتا ہے اور نہ اس کی کتاب کو سمجھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ کشف المحجوب کے کئی چیپٹرز ہم نے اس میں رکھے، جن میں سے سلیکشنز بھی ہیں، اور ابتدائی 3-4 چیپٹرز تو ہم نے پورے کے پورے رکھے۔ اور یونیورسٹی میں ایم اے کے سلیبس میں ہم نے اس کو برسوں پڑھایا ہے۔ آج یہ پہلا موقع ہے کہ فیس بک کے ذریعے ایک گلوبل کلاس روم میں ہم نے اس درس کو پہنچا دیا ہے۔ یہ ہماری جو کلاس روم ہے، یہ گویا گلوبل کلاس روم ہے۔ وہاں پر یونیورسٹی میں پڑھنے والے گریجویشن کر کے پوسٹ گریجویشن میں آتے، ان کی ذہن کی سطح اور ان کی نیچے سے جو بلٹ ہوتی ہے وہ ایک خاص پختہ عقل تک، سمجھ تک پہنچ جاتے جب ان کو یہ پڑھایا جاتا تھا۔ لیکن آج جس وقت ہم یہ درس دینے بیٹھے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارا سننے والا گریجویٹ ہو اور پوسٹ گریجویشن کا اسٹوڈنٹ ہو۔ یہاں پہ عام لوگ بھی اس میں ہوں گے، پڑھے لکھے بھی ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے جو فارسی جانتے ہوں، ایسے بھی ہوں گے جو فارسی نہ جانتے ہوں، ایسے بھی ہوں گے جو عربی جانتے ہوں فارسی نہ جانتے ہوں، فارسی جانتے ہوں عربی نہ جانتے ہوں، ایسے بھی لوگ ہوں گے جو ہم سے بہت زیادہ قابل ہیں، جو ہمارا امتحان دیکھیں گے کیا بولتا ہے یہ طالب علم، یا ہماری برابری کے لوگ بھی ہوں گے، یا طلبہ لیول کے بھی لوگ ہوں گے، عوام الناس بھی ہوگی۔ تو ہم تمام کیٹیگریز کو ساتھ رکھتے ہوئے ہم بات کو لے کے چلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ایسی بات اس طرح اس کو سمجھایا جائے کہ تمام لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ۔ اور کتاب کے بارے میں ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جو کتاب اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، پرشین ٹیکسٹ ہے، یہ بہت ہی بڑی کاوشوں کے بعد ہم کو ملا ہے۔ یہ کشف المحجوب کا ایسا قدیم ترین ایڈیشن ہے کہ جو خود حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب کو جو اپنے قلم مبارک سے نقل کیا تھا، اس سے یہ نسخہ ہم کو ملا ہے۔ 25 برس ہم نے اس کو نسخوں کو تلاش کرتے رہے، پرشین ٹیکسٹ ہم کو نہیں ملا۔ ہندوستان میں ڈھونڈا، پاکستان میں ڈھونڈا، ایران میں کھنگالا، لیکن نہیں ملا۔